یہ قرآن کریم نے کہا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. دنیا کے اندر کتنے لوگ آئے, کتنی جماعتیں آ گئی. فرمایا ایک جماعت تھی جو گزر گئی, جو انہوں نے کیا ان کے ساتھ, جو انہوں نے تم نے کیا وہ تمہارے ساتھ ہے. ولا تسألون عما كانوا يعملون. قیامت کے دن کسی کا بوجھ کسی کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا, اور کسی کا سوال کی جواب لینے کے لیے کسی سے سوال نہیں کیا جائے گا. صحابہ اکرام پر انگلی اٹھانے سے پہلے, اہل البیت کا دشمن بنانے سے پہلے انسان ذرا سوچ لے کہ کن کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے, کن کی کردار کشی کر رہا ہے, کن کو ظالم بنانا چاہتا ہے, کن کے حصے میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا باب فتق لے کے آنا چاہتا ہے. میرے عزیزو, جب محرم الحرام کا مہینہ آیا یہ سارے موضوعات یاد آ گئے. 11 مہینے 20 دن کے اندر کوئی تجھے باب فتق یاد نہ آیا. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن آیا تو تو نے انگلی اٹھائی, فاروق فاطمہ کا باغ کھا گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اہل البیت کو رب کعبہ کی قسم حق نہ ملا. میرے عزیزو یہ ساری کی ساری باتیں غلط ہیں. اللہ کی عزت کی قسم ہے, جتنا خادم بلکہ نبی کے یار اہل البیت کے رہے ہیں کائنات کے اندر ان کی مثال ڈھونڈے سے نہیں ملتی ہے. یہی وجہ تھی عصر کی نماز کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر نکلے, حضرت شہزادے حسین کو کھیلتے دیکھا, اپنی گودی میں لے کے چومنے لگ گئے. کسی نے کہا صدیق یہ تیرا بیٹا کوئی نہیں, یہ تیرا بھتیجا بھانجا کوئی نہیں. صدیق اکبر تو نے لگتا ہے غلط فہمی میں سمجھ کے پوتے کو سمجھ کے تو نے گود میں اٹھا لیا, تو نے اپنے دوتے کو سمجھ میں اٹھا لیا. حضور کے روزے کی طرف منہ کر کے رونے لگ گئے. کہنے لگے اوے لوگوں, میرے سے زیادہ ایسے کون پہچانے گا, یہ نبی کی زلفوں سے کھیلنے والا, یہ نبی کے سینے پہ چڑھنے والا حسین ہے. اے صدیق اکبر, اس کا ماتھا چوم چوم کے کیوں رو رہا ہے, کہ بیٹا علی کا نظر آ رہا ہے, چہرے کے اندر اس کے مجھے کالی کملی والے مصطفیٰ کی صورت نظر آ رہی ہے. جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے, آپس کے اندر مٹ بھیڑ ہو گئی. کس کی ہو گئی؟ شہزادوں کے ساتھ عبداللہ بن عمر آپس میں الجھ پڑے. اللہ اکبر. کہنے لگے تو امیر المومنین فاروق اعظم کا بیٹا, میں جناب علی کا بیٹا, تیرے نانے جیسے میرا نانا کوئی نہیں, تیرے دادے جیسا میرا دادا کوئی نہیں. اللہ اکبر. جیسی میری اماں تیری اماں کوئی نہیں, میرے ابے جیسا تیرا ابا کوئی نہیں. اللہ غنی. آپس کے اندر آپس میں باتیں ہو گئی اور کہنے لگی یا ابن الغلام, اوے میرے غلام کے بیٹے. عبداللہ بن عمر بیٹا تھا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کا. کون عمر ہے؟ ہاتھ کا اشارہ دکھائے, پہاڑوں سے لاوا واپس چلا جائے. میرے عزیزوں رکا لکھ کے دکھائے, دریا اپنی موجوں روانی پہ چلنے لگ جائے, اپنا درہ یوں کر کے زمین پر اٹھائے. وہ واقعہ آپ نے کئی مربع سنا ہوگا جو مدینے کی گلی میں حضرت عمر کو عورت آ کے ملی. کہنے لگی عمر ذرا میرا کام تو کر دے. عمر تیرے سے مجھے کام ہے. آپ سمجھے روٹی مانگے گی کپڑا مانگے گی. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگی عمر دیکھنا یہاں میرا تیل گر گیا مجھے نظر نہیں آتا. عمر تیرے عدل کا تیری خلافت کا کیا فائدہ کہ دور تیرا ہو خلافت تیری ہو اور زمین میرا تیل نہیں پی جائے. غلام ادھر آ, اس کو بیت المال سے تیل دے دے. کہنے لگے عمر دیکھ میرے دوپٹے کے کونے میں پیسے بندھے ہیں, اگر میں نے بیت المال سے تیل لینا ہوتا تو میں اپنے دوپٹے کے کونے سے میں اپنی چنری سے پیسے گرا کھول کے پیسے لے کے تیل لے آتی. عمر دنیا والوں کو اپنے عدل کا بتا دے کہ مجھے پیسوں سے تیل نہیں چاہیے, مجھے زمین سے واپس تیل چاہیے. اے عمر اگر میں نے دکان سے تیل لینا ہے تو تیرے عدل کا کیا فائدہ, دنیا کو کون بتائے گا. عمر جیسا حکمران دھرتی پہ حکمرانی کر کے گیا, جو بولا زمین پہ کیا کرتا تھا, پروردگار عالم قرآن بنا کے عرش بری سے نازل کر دیا کرتا تھا. غلام اسلم کہنے لگا بی بی ہوش کر, کیسی باتیں کرنی ہے, زمین سے تیل نکلے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو پیچھے کیا, اپنا درہ اپنی کمر سے نکالا اور یوں کر کے زمین کو گھورا اور یوں کر کے زمین کو دکھایا. فرمایا سنتی نہیں ہے کیا کہہ رہی ہے, اس کا تیل واپس کر ورنہ میں درے سے تیری خبر لوں گا. رب اکبر کی قسم ہے, عمر کی للکار پڑی, زمین پھٹی, تیل بھی نکل کے واپس آ گیا تھا.
یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں، حقیقت پر مبنی ہے۔ یا ابن الغلام، جا جا کام کر، ہماری برابری کرتا ہے، ٹھیک ہے تیرا ابا وقت کا خلیفہ ہوگا، ہماری برابری، ہم سرداران جنت ہیں، جنت کے پھول ہیں۔ جا اپنے ابا عمر سے جا کے پوچھ کتنی مرتبہ اللہ اکبر تیرے بابے نے دیکھا ہمارا نانا ہمارے سر کے بالوں پہ ہاتھ پھیر کر ہمارے بالوں کو سونگا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ریحانتی، او لوگوں تمہیں کیا پتا مجھے حسن حسین کے بالوں سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ اگر میری بات پہ تجھے یقین نہیں آتا جا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے پوچھ لے۔ ایک دن ایسا آیا تھا کہ میں اپنے نانا کے پاس کھڑا ہو گیا، میری 6 سال کی عمر تھی، میرے نانا جان کا بازو پکڑ کے جھجوڑا، میرے نانا جان کا ہاتھ پکڑ کے جھجوڑا، میں نے کہا نانا میں اپنا قد آپ کے قد کے برابر لانا چاہتا ہوں۔ میرے نانا نے مجھے جھڑکا کوئی نہیں، میرے نانے نے کہا بیٹے میرے برابر ہونا چاہتا ہے؟ میں نے کہا جی نانا۔ میرے نانے نے میرے دونوں ننھے ننھے ہاتھ پکڑ لیے، کہا چھلانگ مار کے میرے پیروں پر آ جا۔ میں پیروں پہ آیا، کہا اور بڑا ہونا چاہتا ہے؟ کہا جی۔ کہا چھلانگ مار کے میرے گھٹنوں پہ آ جا۔ آپ رحمت للعالمین لیٹ گئے، فرمایا اور بڑا ہونا چاہتا ہے؟ کہا جی۔ فرمایا چھلانگ مار کے میرے سینے پہ آ جا۔ ابو ہریرہ کہتے رب کعبہ کی قسم ہے میری آنکھ نے دیکھا حسین نبی کے سینے پہ کھڑا ہوا تھا۔ فرمایا اور آگے آنا چاہتا ہے؟ کہا جی۔ فرمایا چھلانگ مار کے میرے کندھے پر آ جا۔ جب حضرت حسین نبی بیٹھے، حسین کندھے پر آ گئے، حضرت حسین کا قد اونچا ہو گیا۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا حسین تو میرے سے بھی اونچا ہو گیا۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے لٹایا، اپنی باہوں میں لیا، پھر پاک پیغمبر نے دیکھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب حضور نے باہوں میں لیا حضرت حسین کی ہنس ہنس کے زبان نکل کے باہر آ گئی۔ پاک پیغمبر نے اپنے ہونٹوں کو کھول کے حسین کی زبان کو چوسنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر چوستے چوستے حضرت حسین کی زبان کو، آپ سینے کو، آپ باہوں کو سونگھنے لگ گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اب تو میرے سے رہا نہ گیا، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کملی والے پہلے زبان کو چوس رہے، امت تیری انگلی کی دھار کو چوستی ہے، تو حسین کی زبان کو چوس رہے۔ پھر کملی والے یہ سمجھ تو آ گیا نانے کا اور نواسے کا پیار ہے، میری سمجھ میں یہ کوئی نہیں آیا کہ آپ جسم کے انگ انگ کو، اعضائے جسم کو کیوں سونگ رہے ہو؟ پر میں ابو ہریرہ تجھے نہیں پتا مجھے اللہ کی عزت کی قسم اس کے وجود کے ٹکڑوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے تیرا ابا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، جا عبداللہ بن عمر تیرے باپ کے حکم کو ہوا مانتی ہے، آگ مانتی ہے، پانی مانگتا ہے، زمین مانگتی ہے، لیکن چل اپنا کام کر، میری حیثیت دیکھ میں کون ہوں۔ یہ دل پہ بار آیا، اٹھے دروازہ کسر خلافت کا، کون؟ ابو جان آج میرے سے رہا نہیں گیا، بھرے مجمع میں کھڑا تھا، بچوں میں کھڑا تھا، اللہ اکبر، میں بدری صحابی، میں عہد کے اندر شامل ہونے والا، نبی کے ساتھ تلوار لے کے میدان میں آنے والا، آج ننھے مجاہد نے میری بے عزتی کر دی اور مجھے کہہ دیا یا ابن الغلام۔ بلانا حسین کو علیحدہ کہہ دیا کرے، اکیلے میں کہا کرے، لوگوں کے ہجوم میں، مدینے کی گلیوں میں تو نہ کرے۔ اللہ اکبر، میں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران۔ حضرت عمر نے سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا جلدی کر کاغذ قلم لے کے آ۔ کاغذ قلم لے کے آئے، فرمایا خبردار ان کا نام سن کر ان کے بارے میں ماتھے پہ بل لے کے نہ آنا، تجھے پتہ کوئی نہیں، ان کے باپ جیسا تیرا باپ کوئی نہیں، ان کی ماں جیسی تیری ماں کوئی نہیں، ان کے نانا جیسا تیرا نانا کوئی نہیں، ان کی نانی جیسی تیری نانی کوئی نہیں، جلدی کر جلدی کر، حسین کو کہے جو تو نے زبان سے کہا وہ مجھے کاغذ پہ لکھ کے دے دے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے، اور اس وجہ سے کہ بات تحقیق کرے گا، تصدیق کرے گا، میں لکھ کے لاؤں گا، شہزادے حسین کی پیشی کرے گا، اور گئے اور جا کہنے لگے شہزادے اس کاغذ پہ لکھ کے دے کہ تو نے کہا یا ابن الغلام، اوے میرے غلام کے بیٹے۔ حضرت حسین نے بھی موج میں لکھ کے دے دیا۔ جب یہ رکا واپس آیا، حضرت عمر فاروق نے اپنے سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگا کے رونے لگ گئے، فرمایا بیٹا عبداللہ بن عمر تجھے وصیت کر کے جا رہا ہوں، جب میرا انتقال ہو جائے مجھے کفن پہناؤ تو اس رکے کو میرے سینے میں پرچی رکھ دینا، تاکہ مرنے کے بعد حسین کے نانا سے ملاقات کروں گا اور میں وہاں کہوں گا کالی کملی والے جب تک آپ حیات تھے ہم آپ کے غلام تھے، آپ کے جانے کے بعد آپ کے خاندان کے غلام بن کے آئے ہیں۔ اگر انہوں نے پوچھ لیا تصدیق کیا ہے، کہوں گا خود نہیں کہہ رہا، تیرے نواسے کا رکا لکھا ہوا ساتھ لے کے آ گیا۔
کون کہتا ہے ان میں آپس میں اختلاف تھا؟ اللہ اکبر، بھائی بھائی میں اتنا پیار نہیں جتنا صحابہ اور اہل البیت کے اندر پیار تھا۔ اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے سے راہ نہ گیا، فرمایا تجھے پتہ نہیں ابو ہریرہ، اللہ پاک نے نوجوانوں کی سرداری کا تاج ان کے سر کے اوپر سجا دیا۔ کون؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے عزیزو، جن کو دنیا خراج عقیدت پیش کرتی ہے، کوئی آنسوؤں کی صورت میں کرتا ہے، کوئی داد دے کے کرتا ہے، اللہ سب کا بھلا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے۔ اللہ پاک حسین کی آڑ میں، اہل البیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ پر انگلی تنقید کی اٹھانے کی توفیق نہ دے۔ یاد رکھنا، کسی ایک صحابی کی طرف انگلی اٹھا دی، رحمت دو عالم کا وہ قول آپ کے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے فرمایا تھا، اللہ اللہ فی اصحاب لا تتخذوهم من بعدی غرضا۔ اوے لوگو خبردار، میرے صحابہ کا گلہ لے کے میرے عوضے کو سر پر نہ آنا۔ میں تمہارے ہاتھ نہیں دیکھوں گا، تمہاری اعمال کی گٹھڑی نہیں دیکھوں گا، میں تمہارے سینوں میں اپنے یاروں کی محبت دیکھوں گا۔ اگر کھوٹ نظر آیا، پانی پلانا تو دور کی بات، میں تمہاری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ کون؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ ایک جنازے سے واپس آئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، حضرت حسین کے چہرے پہ تھکن محسوس کی، آپ ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ابو ہریرہ 5376 حدیثوں کا حافظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات ساتھ رہنے والا، رحمت دو عالم کی چوکٹ سے کبھی نہ ہٹنے والا۔ لوگ کہتے تھے ابو ایسا بھی کیا پیار ہے، تو اتنے پیار کے اندر بڑھ گیا۔ ابو بکر بھی شام کو اپنے گھر چلے جاتے ہیں، عمر عثمان بھی چلے جاتے ہیں، ابو ہریرہ تو در نبی پہ ہر وقت پڑا رہتا ہے۔ کہنے لگے اس کے اندر راز ہے، تجھے کپڑے کا خیال کوئی نہیں، تجھے کپڑے اجلے گندوں کا خیال کوئی نہیں، تجھے روٹی پانی کا خیال کوئی نہیں، نماز پڑھتا ہے حضور کی چوکٹ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ابو ہریرہ کہنے لگے اس کے اندر بھی ایک راز ہے، میں چاہتا ہوں جبرائیل قرآن لے کے آئے، نبی کے قلب عطا پر آئے، نبی قرآن زبان سے سنائے، سب سے پہلے ابو ہریرہ کے کانوں میں آواز پڑ جائے۔ اللہ اکبر، رات کا وقت تھا، حجرے مبارک سے سرکار مدینہ نکلے اور آپ نے ابو ہریرہ کو چوکٹ پہ بیٹھے دیکھا، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا گھر نہیں جاتا۔ اگلے دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی آیا اور آ کے کہنے لگا بھائی کی شکایت لے کے آئے ہو؟ کملی والے، کیا ہمارے پہ سارے ذمہ داری ہے، روٹی کپڑا مکان ساری ذمہ داری ہے، یہ ہمارے آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اسے کو کام کاج کر لیا کرے، اپنے بھائیوں کا ہاتھ بڑھا لیا کرے۔ اللہ اکبر، ہمارے ساتھ کچھ کھانے پینے کے اندر، کھانے پینے کے سامان میں اضافہ ہو جائے گا، کچھ مال آئے گا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا تم کہنا چاہتا ہے کہ تو اسے کھلاتا ہے؟ اور نہ جا اپنے گھر والوں کو جا کے بتا دے ابو ہریرہ میرے سے دین سیکھتا ہے، دین سیکھنے کی برکت سے اللہ پاک تیرے سارے گھرانے کی روٹی کا بندوبست فرماتا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھ گئے، رات کا وقت ہے، تہمت پہنا ہوا ہے، کرتا پھٹا ہوا پیمد والا، جس کا دامن بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا۔ آپ نے فرمایا کوئی ہے جو اپنا دامن پھیلائے، اللہ کا رسول اس کی جھولی میں کوئی ڈال دے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ہاتھ خالی جھولی خالی۔ اور پیسے پہ ناز کرنے والوں، دولت پہ ناز کرنے والوں، دنیا کو سب کچھ بنانے والوں، سمجھنے والوں، کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم میرے پاس کرتا ہی کوئی نہیں تھا وہ اس قابل کے دامن نہیں پھیلا سکتا تھا۔ میں نے دھوتی لنگی پہن رکھی تھی، میں نے اپنی دھوتی کا ایک کونا کھولا، وہ چادر بنا کے حضور کے آگے کر دیا۔ میں نے کہا کملی والے مفلسی ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کپڑا کوئی نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فضا میں یوں کر کے ہاتھ بلند کیے، چلو بنایا اور یوں کر کے میری جھولی میں ڈال دیا، پھر چلو بنایا پھر میری جھولی میں ڈال دیا، پھر بک چلو بنایا پھر میری جھولی میں ڈال دیا، پھر نبوت والی چادر اپنے کندھے سے اتاری میرے سینے پہ یوں کر کے مار دی۔ کہنے لگے رب کعبہ کی قسم ہے حضور کی چادر لگ کے واپس نہ آئی، مجھے وہیں کھڑے کھڑے 5,500 حدیث محمد کی زبانی یاد ہو گئی۔ نبی کے سفر حضر کا ساتھی، 24 گھنٹے نبی کے در پہ پڑے رہنے والا ساتھی،
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت حسین بیٹھے ہوئے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر اپنے کندھے سے چادر اتاری اور چادر اتار کر حضرت حسین کی جوتیوں سے گرد کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ حسین کی چیخ نکلی، ابو ہریرہ کے باہوں میں آپ کی بغلوں میں بائیں دے کے اٹھا لیا، گلے سے لگایا، کہا چچا کیا کر رہے ہیں، تو میرے نانے کا ساتھی، تو بڑا میں چھوٹا، چاچا دنیا کیا کہے گی، بڑے سے جوتیاں صاف کرا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جوتا ہاتھ میں پکڑا ہوا کپڑا مارتے مارتے حضور کی قبر کی طرف منہ کر لیا، حضور کے روزے کی طرف منہ کر لیا، کہا بیٹے تو نے تو نہیں سنا، میرے ان کانوں سے روزے والے سے سنا ہے، آپ نے ایک مرتبہ ممبر پہ فرمایا تھا جب تجھے گودی میں بٹھایا تھا، کہا تھا اللہ یہ میرا حسین ہے، یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اللہ جو اس سے محبت کرے گا تو بھی اس سے محبت کرنا۔ کہو میرے بچے میں تیری جوتیاں صاف نہیں کر رہا، اللہ اکبر میں تیرے جوتوں پہ کپڑا مار کے ابو ہریرہ اپنی آخرت کا سامان بنا رہا ہے۔ ہمارے پاس تو میرے عزیزوں قرآن حدیث پڑھنے کا موقع کوئی نہیں، جل کے جمال کو جل کے اوصاف کو اللہ قرآن میں بیان کرے، اور صدیق کی کیا جرت ہے، حضرت عمر کا کیا اتنا بڑا کلیجہ ہے کہ ان کی شان میں گستاخی کرے۔ ایک طرف تو کہتے ہو زہرا کی چادر کا پوری کائنات کی حیا مل کے مقابلہ نہیں کر سکتی، پھر دوسری طرف کہتے ہو عمر کے دربار میں زہرا کی چادر اتر گئی۔ اوے لوگوں، جس کی غیرت پر، جس کی آنکھ کے حیا پر اللہ نے ساری کائنات کی عورتوں کو چادر عطا فرمائی، وہ نبی کی بیٹی فاطمہ کی چادر کیسے اتار سکتا ہے؟ عمر کی غیرت کو تو دیکھ کر دریاؤں کی موجیں حیا کریں۔ اوے لوگوں، عمر ایسی بھی حیائی کا کیسے کام کر سکتا ہے؟ ہمارا کبھی اختلافی موضوع نہیں ہوتا جہاں بولنے کی ضرورت پڑتی ہے، کتنے ہم نے ہاتھ جوڑے، کتنے ہم نے حکومتوں سے مطالبے کیے، خدا کے واسطے ان کے گلے مت کرو جن کی تعریفیں خدا کر رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، لوگوں کا اتنا بڑا کلیجہ، لوگ ان پر لعنت معاذ اللہ بھیجتے ہوئے دیری نہیں کرتے ہیں، اور ان کے گلے کول کر رہے ہیں جسے اپنے ایمان کی خبر کوئی نہیں، جس سے یہی نہیں پتا کہ مجھے مرتے وقت ایمان بھی نصیب ہوگا کہ نہیں۔ کوئی صدیق اکبر کی خلافت پر، کوئی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر انگلی اٹھاتے دیری نہیں کرتا۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، ایک نے تو حد کر دی، اس نے کہا فاطمہ حضرت عمر کے دربار میں آئی تھی اور آ کے کہا تھا میرے ابے کی وراثت کا وہ باغ ہے وہ مجھے دے دے۔ صدیق اکبر نے تو اسی وقت مسئلہ حل کر دیا تھا اور کہا تھا نبی کی وراثت مال نہیں ہوا کرتا، نبی کی وراثت تو علم ہوا کرتا ہے جو امت کے اندر تقسیم ہوتا ہے، اور نبی کی وراثت تو ساری امت پر تقسیم کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اما فاطمہ نے سنا، کلیجے کو سکون مل گیا، لیکن تیرے سے رہ نہ گیا۔ تو نے کہا عمر اپنی کرسی سے اٹھا، عمر اپنی جگہ سے اٹھا، اور اس نے لا سیدہ کے پیٹ پہ ماری، حمل ضائع ہو گیا۔ اے ظالمہ، تجھے شرم کیوں نہیں آتی، تجھے حیا کیوں نہیں آتا؟ تیری بچی میرے عزیزوں امید سے ہو تو اسے باہر لانا گوارا نہیں کرتا۔ کیا نبی کی بیٹی ایسی تھی جو ہر ایک کے سامنے اپنا پیٹ لے کے آ گئی؟ کیا صدیق کی بیٹی کوئی نہیں تھی؟ کیا عمر کی بیٹی کوئی نہیں تھی؟ یہ تو ان پاک ہستیوں کی پاک بیٹیاں، رب کعبہ کی قسم ہے تیری بیٹی جوانوں کے دلہن بن کے کہیں جائے گی، کسی ولی کے گھر جائے گی، کسی غوث ابدال کے گھر جائے گی۔ صدیق عمر تیری سال کے کیا کہنے، تمہاری بیٹیاں دلہن بن کے محمد رسول اللہ کے گھر آئی ہیں۔ سوچا تو کرو۔ کن کے اوپر انگلی اٹھاتے ہو؟ سیدہ حفصہ کے اوپر۔ کن کے اوپر انگلی اٹھاتے ہو؟ حضرت عائشہ کے اوپر۔ مکے مدینے والوں کی انگلی عائشہ پہ اٹھی، اللہ نے فرمایا نیچی کرو، انگلی توڑنے میں دیر نہیں کروں گا۔ مسلمانوں، خدا کے واسطے قرآن حدیث سے تعلق جوڑو، دنیا کے اندر سے فساد ختم کرو۔ کیا تمہاری فیس بک کے اوپر صحابہ کو گالیاں نظر نہیں آئی؟ ہر طرح کی بکواسات میرے عزیزوں میڈیا کے اوپر سن لو، اور ہماری حکومت کو بھی اللہ عقل کے نخون دے، ہلتی کوئی نہیں۔
جو ملک کے اندر فساد برپا کرنا چاہتے ہیں ان کو اتنی سیکیورٹی ہے، اور جو ملک کے اندر الحمدللہ اہل سنت والجماعت جامعہ عثمانیہ کا اسٹیج ہے، کل آپ نے دیکھ لیا پوری ضلع کی انتظامیہ نے اس اسٹیج پہ بھروسہ کیا، یہاں بیٹھ کر اللہ اکبر دعائیہ کلمات کہہ کے گئے ہیں اور بتا کے گئے ہیں یہ اسٹیج اہل سنت والجماعت کی اور صحابہ کے غلاموں کی اور صحابہ کی ترجمانی کرتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والوں ہمیں پتہ ہے کہ 60-70% مجمع ہمارے مسلک کا نہیں، بریلوی مسلک کا ہے، 30-35% دیوبندی ہے، کچھ اہل حدیث بھی حضرات آتے ہیں، لیکن خدا پاک کی قسم اس 11 سالہ دور خطابت کے اندر وہ ایک انگلی اٹھا کے دکھائے، عبدالحنان ہم تیرے پیچھے جمعہ پڑھنے آئے تھے، تو نے ہمارے مسلک پہ اٹھنگ کر کے ہمارا دل دکھایا ہے۔ وہ لوگوں سے پاگل کہیں گے، اسے عقل مند کوئی نہیں کہے گا جو اپنے گلشن کو اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس سے ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھر میں لوگوں کو آنے سے منع کرے؟ کیا میرے پاس قرآن ختم ہو گیا؟ کیا میرے پاس نبی کی حدیث ختم ہو گئی؟ کیا میرے پاس آل اللہ کی زندگی ختم ہو گئی کہ میں اخبار کی باتیں، رسالوں کی باتیں جمعۃ المبارک کے مقدس دن ممبر پر بیٹھ کے کرنے لگ جاؤ؟ اوے لوگوں، دشمنی کی اختلاف کی باتیں تو سل کر امن کا درس لینے کے لیے یہاں آئے، اگر یہاں بھی میں لڑائی جھگڑے کی باتیں کرنا شروع کر دو تو دنیا کے اندر ہمیں کون عاشق رسول کہے گا؟ دنیا کے اندر ہمیں غلامان رسول کون کہے گا؟ دنیا کے اندر ہمیں غلامان صحابہ کیوں کہے گا؟ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت مسلک حق یہاں بیٹھ کر اپنے اسٹیج کی ترجمانی، اپنے بڑوں کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں صحابہ بھی اہل حق ہے، اہل البیت بھی اہل حق ہے، جو ان کی طرف انگلی اٹھائے گا وہ بھی تباہ ہو جائے گا، جو ان کی طرف انگلی اٹھائے گا اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ بالآخر وہ وقت آ گیا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ میرے عزیزو، حضرت امیر معاویہ کا جب انتقال ہوا آپ نے اپنے بیٹے یزید کے سپرد کام کر دیا کہ ملک کے اندر پہلے افراتفری کی، میرے بیٹے خلافت کے منصب پر آ جا، پر اس خلافت کو حقیقی خلافت نہ سمجھنا۔ 3 مدینے کے اندر سردار بیٹھے ہوئے، 3 مدینے کے اندر سردار ہیں، ایک عبداللہ بن عمر حضرت عمر کا بیٹا، ایک عبداللہ بن زبیر حضرت زبیر بن عوام کا بیٹا نبی کی پھپھی کا بیٹا، ایک عبداللہ بن عباس قرآن کے اللہ پر قرآن کا سب سے پہلا مفسر۔ ان تینوں کے پاس اپنی خلافت کو لے کے جانا، اگر وہ تیری خلافت پر صداقت کی مہر لگا لیں تو خلیفہ بن جانا، اگر وہ تیری خلافت پہ انگلی اٹھائیں تو عہدہ چھوڑ کے ان کے قدموں میں جا کے بیٹھ جانا۔ اللہ کی قسم اس قول کا میں اپنے بڑوں کی تائید کرتے ہوئے میں اس قول کا گواہ ہوں، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، باپ وقت کا ولی ہو بیٹا شرابی بنے تو تمہیں حق ملتا ہے کہ بیٹے کو گالی، باپ کو گالیاں دو؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا ملک شام سے ایک آدمی مدینے میں جا رہا ہے، اللہ اکبر، اس کو بلایا، کہنے لگے یار میرا ایک پیغام ہے، میرا بھی ایک چھوٹا سا سندیشہ ہے، میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ کہ یار میرا پیغام لے کے مدینے چلا جا، جہاں نبی کا صاحب صفہ ہے، چپا کا چبوترا ہے، اس کے ساتھ تہجد والی جگہ، اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے، تہجد والی جگہ یا کملی والا آقا کے نام، آقا کے غلام نبی کے نماز سے تہجد پڑھا کرتے تھے، کہ وہاں جب پہنچے گا اگر صبح فجر کی نماز سے پہلے پہنچے تو وہاں ایک شخص بیٹھا ہوگا، زلفوں والا، بڑے بالوں والا، سرمگین آنکھوں والا، آنکھوں میں نور نظر آئے گا، اور سر کے اوپر چادر، سر کے اوپر امامہ ہوگا، اور اپنے گھٹنوں کے اوپر چادر ڈال رکھی ہوگی، اور وہ بغیر دائیں بائیں دھیان کی اللہ اللہ کر رہا ہوگا، جا کے اس کا چہرہ دیکھے گا، جناب کملی والے کا چہرہ نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، جب اس کے پاس پہنچے تو کہنا امیر معاویہ کا سلام لے کے آیا ہو، اور خدا کا واسطہ ایک مرتبہ یوں ہاتھ اٹھا کر امیر معاویہ کے لیے دعا کر دے۔ اللہ اکبر، کہنے لگا ٹھیک ہے میں کہوں گا۔ چلا پھر واپس آیا عصر خلافت میں، اور امیر معاویہ سے رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا مجھے اس کا نام تو بتا دے، وہ کون ہے، اگر وہاں نہ ملا تو میں پوچھ لوں۔ امیر معاویہ ہو کیوں بھر بھر کے رونے لگ گئے، کہنے لگے اس کا نام، اس کی نشانی یہ ہے، اگر تجھے اس کا نام پتہ نہ لگے، اس کے نام پر کوئی تجھے نہ بتائے تو جا کے کہہ دینا محمد کی زلفوں سے کھیلنے والا حسین کہاں ہے۔ امیر معاویہ دعا کروانا سعادت مندی سمجھتے ہیں تو ان کو آپس میں لڑوا رہا ہے۔
64 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پرچم لہرانے والا امیر معاویہ ہے. پہلا بحری بیڑا تیار کرنے والا حضرت عثمان کے دور میں اجازت لینے والا امیر معاویہ ہے. ہائے کون امیر معاویہ رضی اللہ عنہ؟ اللہ اکبر. ان کی بہن ابو سفیان کی بیٹی، ان کی بہن جناب ام حبیبہ، تیری میری ماں، کائنات کی ماں، ولیوں کی ماں، صحابہ کی ماں، ساری کائنات کے مرد عورتوں کی ماں، رسول اللہ کی بیوی ہے. اور مجھے بتاؤ جو دشمنیاں کریں، دشمن کی بیٹی کوئی گھر لے کے آتا ہے؟ مسجد سے آپ حجرے مبارک میں آئے، آپ نے دیکھا اللہ اکبر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے. ام حبیبہ امیر معاویہ کے سر کے اندر یوں ہاتھ پھیر رہی ہے. حضور آئے، بہن بھائیوں کو دیکھنے لگ گئے. فرمایا ام حبیبہ کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی میں اپنے بھائی سے پیار کر رہی ہوں. آپ نے فرمایا ام حبیبہ کیا تجھے ہی پیار ہے؟ اللہ اکبر، تیرے بھائی سے تو مصطفیٰ کو بھی پیار ہے، عرش والے کو بھی پیار ہے. سواری پر بیٹھے ہوئے اللہ اکبر، آپ نے یوں کر کے اپنی پشت کو پیچھے کیا اور کہا معاویہ اس وقت تیرے جسم کے ساتھ میرا کون سا حصہ لگ رہا ہے؟ کہا حضور آپ کے میرے سینے کے ساتھ آپ کی کمر لگ رہی ہے. آپ نے فرمایا اللہم اجعل معاویہ، یا اللہ میرے معاویہ کو ہادی مہدیہ، اللہ میرے معاویہ کو ہدایت اور ہدایت پر کام کرنے والا بنا دے. اور نبی جس کو دعائیں دے، نبی جس کے سینے کے ساتھ سینہ لگائے، نبی جس کو اپنی سواری کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھائے، نبی جس کی بہن سے بیاہ کرے. آج تجھے مجھے یاد آیا کہ نبی کا عاشق نہیں تھا، نبی کا دشمن تھا. اور ایک کوڑی اپنی زبان بند کر لے، خدا تیری زبان پہ فالج گرا دے. نبی کی آل پر، نبی کی ازواج پر بھونکے گا اور میرے ساتھ میرے بھائی کو اور لوگوں میری بہن کو میری بیوی کو کچھ کہے گا، میرے سے برداشت نہیں ہوگا. نبی کی بیویوں پہ انگلی نہ اٹھا، روزے میں حضور سے برداشت نہیں ہوتا. زندگی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی. اب یزید سے کہا کہ ان سے جا کے پوچھنا اور کہنا آپ مدینے میں، ہم شام میں، میرا باپ دنیا سے جاتا ہوا مجھے کہہ گیا تھا کہ وقتی طور پہ امور خلافت سنبھال، آگے ان کے سامنے اگر یہ راضی ہو جائیں، یہ تجھے خلیفہ مان لے تو ٹھیک، ورنہ کرسی چھوڑنے میں دیر نہ کرنا. اب جب کرسی پر آدمی آ جائے اترنے کو دل کرتا ہے. اس وقت کے گورنر کو جو مدینہ پاک میں تھے، یزید نے فوراً خط لکھا کہ جا جلدی کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو جہاں تجھے ملے، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، ان کو جا کے کہنا کہ جلدی کرو جلدی، امیر معاویہ کی اولاد میں سے یزید کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے امام رہے، 5 نمازیں آپ کے ذمے تھیں. جب یہ نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو ان کو کہا گورنر صاحب نے آپ کو بلایا. جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو یہ صحابہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. کہا جی کیا حکم ہے؟ کہا جی یزید کا حکم آیا کہ میں خلیفہ بن چکا ہوں، آپ میرے ہاتھ پہ بیعت کریں. آپ نے فرمایا سن، یہ اعلان صبح مدینے کے بازار میں کرنا، اگر لوگ تیرے ہاتھ پہ بیعت کریں تو میں بھی بیعت کر لوں گا، اگر لوگ تیرے ہاتھ پہ بیعت نہ کریں تو میں نہیں کروں گا. تو کیا اندھیرے میں بند کمرے میں میرے سے بیعت کروا کے صبح لوگوں کو بتائے گا اوے لوگوں حسین نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اس کو حجت بنائے گا؟ نہیں، میں صحابہ سے مشورہ کروں گا، میں پوچھوں گا. اور تیری حیثیت ہے کیا؟ صدر ہے، وزیر اعظم کے پاس اختیارات ہیں، گورنر کو معزول کر دے. تیری حیثیت کیا؟ اپنا ہاتھ دیکھ، اپنی شخصیت دیکھ. تیرے ہاتھ پر میں ہاتھ رکھوں؟ ہاں، اگر یزید نے آپ کو خلیفہ ماننا ہے اور بیعت کرنی، اس سے چاہیے کہ خود میرے پاس چل کے آئے اور آ کے مجھے کہ میں اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھوں یا نہ رکھوں، یہ میری مرضی ہے. کم از کم تیرے ہاتھ پر تو میں بیعت نہیں کرتا. لو اتنی سی بات تھی جس کو اتنا بڑا شوشہ بنایا. اللہ کی قسم اہل و حق کا اسٹیج ہے. ہمارا کل بھی ووٹ حسین کے ساتھ تھا، آج بھی ہے، اور ہماری نسلوں کا ووٹ بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کی عزت کے ساتھ رہے گا.
غلط پالیسیاں، جس طرح آج کے دور کی حکومت ہے، کس کو اختلاف ہے کسی کو پیار ہے، ہمیں اختلاف تھا یزید کی غلط پالیسیوں سے، ہم کہتے حق تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں آ کے بیٹھتا، وہ تاج خلافت اتارتے یا بٹھاتے، صحابہ موجود تھے، ان کی اولادیں موجود تھی جنہوں نے نبی کے اوپر تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ بقیہ جو سلسلہ ہے انشاءاللہ، آپ بیٹھیے، سنت نہیں پڑھنی، بقیہ سلسلہ ہے انشاءاللہ شہادت کا اگلے جمعے لے کے آؤں گا۔ میں نے سندھ کا سفر بھی کرنا ہے، بہت بڑی ہستی کا مجھے پیغام ہے جمعے کا سجاول میں، لیکن میں سوچ رہا ہوں کروں کیا کروں، لیکن گرمی بھی ہے، تکلیف بھی مجھے بہت زیادہ، کل بھی پتہ نہیں میں کتنی جگہ میرا بیان تھا مجھے نہیں پتہ، 6 جگہ تھا یا 7 جگہ تھا، ہمت کوئی نہیں، رات پھر میں تھک گیا 1 بجے لئیے بیان کر کے، لیکن میری جمعے کی اہمیت ہے، میں نے آنا تھا۔ پھر لئیے میں جب جمعہ پڑھا نہ، لئیے میں جب رات بیان ہوا تو ملک پاکستان کی مشہور شخصیت نعت خان، بین الاقوامی نعت خان، ایوارڈ یافتہ حافظ منیر احمد صاحب، یہ کراچی کے بڑے میرے اچھے دوست ہیں، تو میں نے ان سے گزارش کی، انہوں نے پنڈی جانا تھا، میں نے کہا جمعہ میرے پاس پڑھتے چلے جائیں ہمیں شہادت حسین پر، اور رات جو اپنے ایک نعت پڑھی تھی 3 مرتبہ ایک جملے کو حافظ صاحب جو دہرا رہے تھے، 2-4 اشعار اس کے 2-4، کیونکہ ہمارے ہاں وقت کی بڑی پابندی ہوتی ہے، ہم نے 2-5 پہ جمعہ کھڑا کرنا ہے انشاءاللہ، تو 5-7 منٹ کے اندر حضور کی ثنا خوانی کیجئے، ہمارے دلوں کو بھی مول لیجئے رحمت دو عالم کی محبت سے، اور آپ لوگ پیر محل والوں، ہماری جامعہ عثمانیہ کا نعت خانوں کے لیے اسٹیج ایک اعزاز ہے، اتنی دور سے مہمان آیا ہے، تو آپ لوگوں نے دل کھول کے داد دینی ہے، حوصلہ افزائی آپ نے کرنی ہے، تاکہ حافظ صاحب آئندہ کہ مولوی صاحب میں نعت پڑھنے کے لیے آؤں، اللہ پاک جزائے خیر